پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جی شاہ لطیف صاحب ذرا اس کے اوپر ذرا بات کریں. قومی یکسوئی یکجہتی تو بات کی بات ہے. بات یہ ہے جی، ابھی کچھ دیر پہلے ڈسکشن میں جو بات ہوئی کہ یہ بالکل صحیح قدم تھا اور یہ کرنا چاہیے تھا، وہ ایک ملک کے ساتھ کمٹمنٹ تھی اور جانا چاہیے تھا، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر ہم نے کہا جی کہ یہ بات چیت جو کرنی ہے یہ بڑا اچھا ایک شگون ہے اور بات چیت کے ذریعے ہی بات ہوتی. آپ صرف ایک سمپل سا اصول بتا دیجئے کہ جب آپ کے اندرون خانہ اتنی کمزوریاں ہوں تو باہر آپ کو کوئی سیریسلی لے گا؟ آپ کی نیگوسیشنز جو ہیں وہ ہیں ہی اس چیز کا آؤٹ کم کہ آپ اندرون خانہ کتنے سٹرونگ ہیں. آپ جب نیگوسیشن ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، یہ بیسک اصول ہے کہ اگر آپ اف یو نیگوشیٹ فرام اے پوزیشن آف ویکنس تو آپ کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا. یہ اس اصول کے تحت ساری دنیا آپریٹ کرتی ہے. اندرون خانہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے. آپ کے ہاں کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہے. اکانومی لے لیجئے، گیس بجلی کا بحران ہے، لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں. لیکن جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو آپ فارن پالیسی پوسٹ پون بھی تو نہیں کر سکتے. نہیں پوسٹ پون کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا، نہیں میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وہاں اگر جا رہے ہیں تو آپ کے پیچھے کو بیکنگ بھی ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ یہ تو اس کیٹیگری میں بھی نہیں آتا. تو جب آپ ترجیحات کی بات کرتے ہیں تو یہ ہرگز مت بھولیں کہ جب تک آپ اپنے ملک میں اپنی پرائرٹیز ٹھیک نہیں کرتے آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ باہر کی پرائرٹیز میں جائیں، کیونکہ آپ کی بات کوئی مانے گا نہیں. اچھا میں نے ہندوستان کی میڈیا میں ویسے اس کی کوریج کو میں آپ کو بتاؤں، میں ایک ضمنی جملہ میں بولتا چلوں یہاں پہ. جو کوریج کے اندر انہوں نے دو باتیں کی بنیادی طور پر. ایک جو ہے وہ بڑی سطحی سی بات ہے، انہوں نے اتنی مرتبہ بریانی اور کباب کا ذکر کیا ہندوستان کی میڈیا نے کہ کشمیر کو تو چھوڑ دینا، کشمیر کا جو کے ہے وہ کباب کے میں کنورٹ کر دیا. ایک تو یہ. لیکن دوسرا جو انہوں نے سبسٹینٹو بات کی ہے اور مسلسل وہی بات کی ہے وہ جماعت الدعوہ کے چیف کے اریسٹ کی بات کی. تو اگر ہمارا خیال ہے کہ ہم نے بڑے کوئی براؤنی پوائنٹ سکور کیے تو نہیں کیے. نہیں کچھ بھی میڈیا ڈیبیٹ بالکل ٹوسٹ کر گئی تھی. نہیں کچھ بھی نہیں جی. اب دیکھیں نا معاملات دیکھیے. کیا ہندوستان کے رویے میں بالکل اس کی فیور میں ہوں کہ آج کل دنیا کنفرنٹیشن کی بات نہیں کرتی، ریکنسیلیشن کی بات کرتی ہے. یہ بالکل صحیح اپروچ ہے. آپ یہ بتائیے کہ کب سے یہ معاملات ہمارے، اور یہ میں بار بار آئیڈینٹیفائی یہی کروں گا کیونکہ آپ ویک ہیں، آپ نیگوسیشنز میں ان کو فیس نہیں کر پاتے، لہٰذا آپ کی بات کی کوئی وزن نہیں ہے. سیاچین کا مسئلہ لے لیجئے، کشمیر کا مسئلہ لے لیجئے. لیٹلی آپ نے ایم ایف این کی آپ نے ابھی ایم ایف این کی بات کر دی کہ آپ نے اس کا پراپر ہوم ورک کیا. اندر کی انڈسٹری تو آپ نے تباہ کر دی. آپ کیسے میچ کریں گے ایم ایف این ان کے ٹریڈ کے ساتھ؟ بھائی وہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ اہمیت کتنا دیں گے، آپ کے اپنے حالات کیسے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ. لیکن ہمیں بے حسی نہیں ہے کہ ہماری میڈیا کیا کر رہی ہے. کیا ہمارے جو 124 جوان جو برف کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ہمارے آج بھی صبح ایک چھوٹی سی پٹی چلی کہ ہمارے فورسز پہ اٹیک ہوا وزیرستان میں، اتنے شہید ہو گئے، بات ختم ہو گئی. بات کیا یار، ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک سوئی ہے، ایک سوئی یہی ہوتی ہے. ایک سوئی یہ ہوتی ہے کہ جس مسئلے کا ہم سامنا کر رہے، جس عذاب کا ہم سامنا کر رہے، اس کو ہمیں زیادہ وہ کرنا چاہیے. ہندوستان کیا کر رہے یا ہندوستان کے میڈیا کیا کر رہے، وہ تو ہندوستان ہی ہے نا. ہم اپنی کی بات کریں. ہمارے اندر جو پولیٹیکل پارٹی سے بشمول آپ کی پارٹی بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہماری وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے وہ صحیح لڑائی نہیں ہو رہی ہے، ہم طالبان کو اندر خانے جو ہے وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور یہ دوہری گیم جب تک بند نہیں کریں گے، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا. بالکل بالکل. اس میں میرا مطلب ہے کہ اس میں سن لیں نا، میں اس پہ بات کرتا ہوں اس لیے کہ دیکھیے ایک چیز آپ کا تسلسل رہا ہے. وہ تسلسل جب آپ کا چلتا گیا، ابھی اس وقت صحیح بھی ہو، لیکن ایک ہسٹری اگر آپ پڑھے اور دیکھیں تو یہ ہوتا رہا ہے. آپ سوات کے ملاکنڈ ڈویژن کے حالات دیکھیں کہ ادھر چیک پوسٹ جب ہم نہیں تھے تو ادھر چیک پوسٹ ہماری آرمی کی ہوتی تھی، ادھر طالبان کی ہوتی تھی. لیکن جب کھڑے ہو گئے اور جب ان کو پولیٹیکل وہ دے دیا گیا، اس سے وقت کے بعد آج کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. یہی میں ہم نے کہنا چاہتے کہ دیکھیں ہمیں ابھی بھی کم سے کم اس بات پہ تو متفق ہونا چاہیے کہ جو ہمارے فورسز ہیں یا جو لڑ رہے ہیں وہ ہمارے لوگ ہیں اور وہ ہماری جوان ہیں. متفق ہونا آپ سیاستدان وہی تو کہہ رہا ہوں. میں اپنی کی بات کر رہا ہوں. جو طارق صاحب نے جو بات کی تھی میں اس کے اوپر ایک مشاہدہ دینا چاہوں گا. طارق صاحب بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بہت تواتر سے واقعات ہو رہے ہیں. بطور میڈیا پرسن میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہر وقت آپ بہت زیادہ ٹریجڈی کو نہیں دکھا سکتے، اس سے بے حسی پروموٹ بھی ہوتی ہے، تو آپ کو بیلنس کریٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن جو سیاسی شہداء ہیں، آپ کی پارٹی جو ہے ایک جلا وطنی کو اس نے اتنا کیش کیا ہے، اس نے اتنا، آپ اس جلا وطنی کو بھولتے ہی نہیں ہیں، آپ اس جلا وطنی کو بھولتے نہیں ہیں. اور اس جلا وطنی کا ذکر جو ہے ہر پروگرام کے اندر ہوتا ہے. جنرل مشرف کے ساتھ جو ہوا ہر پروگرام کے اندر. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے جوڈیشل مرڈر
اور اس کے بعد بینظیر بھٹو صاحبہ کی ایک شہادت کو وہ بھولتی نہیں ہے. آپ کے پاس بھی اپنی پارٹی کے لیجٹمیٹ حوالے موجود ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر بے حسی ہوتی تو آپ اپنی جلاوطنی کو بھول چکے ہوتے, وہ شہادت کو بھول چکے ہوتے. میں نے قطعی طور پہ نہ بے حسی کا لفظ استعمال کیا ہے, نہ میری مراد یہ ہے کہ بے حسی قوم میں آ چکی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں یہ ٹریجڈیز پے در پے فیس کرنی پڑ رہی ہیں اس وقت. لیکن اگر آپ ہائیلائٹ کرنا چاہتے کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے. دیکھیں جی کرنا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کسی بڑے چینل کا نام لیتے ہیں, میں کل کی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے دیکھا آدھا گھنٹہ اس پہ ایک تھیلاسیمیا کا بچہ وہ دکھا رہے ہیں, اس کی ماں رو رہی ہے. دوسرا ایک اور انہوں نے جناب بچہ دکھایا, اس کو یہ مرض ہے, وہ اس کے گھر والے سارے رو رہے ہیں. یہ بھی تو ٹریجڈیز دکھا رہے ہیں نا. یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں بچے یہاں پہ تھیلاسیمیا کے بھی ہیں, ان بیچاروں کا علاج نہیں ہو رہا. ابھی کا ڈاکٹر میں جانتا ہوں, ان کی تعداد مجھے پتہ ہے. لیکن یہ ساری اگر یہ بھی تو ٹریجڈیز ہیں, یہ آپ دکھاتے ہیں. کوئی بم دھماکہ ہو جاتا ہے, اس میں وہ سین میڈیا دکھا دیتا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی نہیں دکھانے چاہیے, پوری دنیا میں کوئی نہیں دکھاتا. یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ثانیہ بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جوانوں کے اور ہمارے افواج پاکستان کا سر فخر سے بلند بھی کرتے ہیں. ان کو ضرور دکھانا چاہیے. آج اپنے صدر صاحب کے جس دورے کی بات کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں جو انہوں نے $10 لاکھ خواجہ معین الدین چشتی صاحب کے مزار پہ دیے ہیں, انڈیا کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے ان پیسوں سے وہ ان مزاروں کو جو ہے وہ دیکھ بھال کر رہا ہے. یہ اگر آپ ان جوانوں کے لیے اعلان کر دیتے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت بڑی حوصلہ افزا بات ہوتی, یہ زیادہ بہتر ہوتا. اور میں ایک اور چھوٹی سی ایک چیز میں کر دوں, جو انہوں نے یہ دورہ کیا ہے, دیکھیں اب اس میں وہی جو ایک سائیکلو سٹائل سٹیٹمنٹ جو ہے, یہ فورن آفس ان کو پکڑا دیتا ہے تعلقات کو بہتر اور اس کو فروغ دینے کے لیے, مسائل کا قابل عمل حل تلاش کرنے کے لیے, کشمیر سمیت دیگر مسائل کو حل مذاکرات ہوں گے. اچھا جی بات چیت کو تعمیری قرار دیا. یار یہ جملے تو ہم بچے تھے اس وقت یہ جملے سن رہے ہیں.